السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ یو کے ویزا کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے، جو کہ یو کے میں کیئر ورک ویزا اور اسکل ورک ویزا والے جو لوگ یو کے میں آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ کیا کام ہو رہے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے میرا ٹائٹل بھی دیکھ لیا ہوگا، آج کی ویڈیو ہے جو جی کن لوگ تو ان کے ساتھ بہت زیادہ کویسچن اور آنسرز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ جو لوگ بہن بھائی جو یو کے میں آ رہے ہیں کیئر ورک ویزا کے اوپر یا اسکل ورک ویزا کے اوپر، تو ان کے بارے میں آج کی یہ ویڈیو ہے، جو کہ ایئرپورٹ کے اوپر یو کے میں آپ سے کون سے کویسچن اینڈ آنسر جو ہیں وہ ہوں گے اور کون سے جو ہو رہے ہیں وہ اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تو چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ جو لوگ یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ویڈیو بہت ضروری ہے، اور جو آئیں گے فیوچر میں بھی ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ جتنے بھی لوگ یورپ کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایئرپورٹ کے اوپر کون سے ایسے کویسچن ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پتہ ہوتے اور آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور چینل سبسکرائب کرنا ہے، اس سے چینل کو بھی سپورٹ ملتی ہے اور مجھے بھی موٹیویشن ملتی ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے، آپ ویڈیوز ضرور دیکھا کریں، میرے یوٹیوب پہ وزٹ کریں، آپ کو بہت زیادہ ویڈیوز ملیں گی۔ تو اس کا یہ ہے کہ ایون جو یو کے کی امیگریشن ہے ایئرپورٹ کے اوپر، وہ کچھ لوگوں کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ تو وہ کیوں رکھ رہے ہیں، کس لیے رکھ رہے ہیں، جو ساری ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس ویڈیو میں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جن لوگوں کے وہ پاسپورٹ رکھ رہے ہیں اور کیا ان سے بات چیت ہو رہی ہے، ریکوائرمنٹ کون سی کر رہے ہیں، کون سے پیپر ان سے مانگ رہے ہیں اور کب ان کو یہ پاسپورٹ جو ہے وہ واپس کریں گے۔ اس کے حوالے سے ساری ڈیٹیل جو ہے نا وہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ابھی۔ اچھا جی، تو بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو سب کو پتہ ہوتا ہے، یو کے ایئرپورٹ کے اوپر آپ جب جہاز سے نکلتے ہیں تو امیگریشن کاؤنٹر ہوتا ہے، وہ آپ نے کلیئر کرنا ہوتا ہے، تو کافی رش بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ آپ کو کال کرتے ہیں، بلاتے ہیں کاؤنٹر کے اوپر، تو وہ آپ سے کون سے سوال جواب کریں گے، اور سب سے پہلے تو آپ کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ مانگیں گے۔ تو سب سے پہلے تو وہ پاسپورٹ آپ کا چیک کریں گے، کیونکہ یہی آپ کی آئی ڈی ہوتی ہے، تو ان کے پاس ڈیٹا جو موجود ہوتا ہے وہ آپ کے پاسپورٹ کے تھرو ہی وہ چیک کرتے ہیں سارا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہوتا ہے وہ اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، جو یہ بھی وہ آپ سے مانگ سکتے ہیں۔ ڈاکومنٹس کون سے ہیں جو آپ سے وہ چیک کریں گے، لیکن سب سے پہلے تو آپ کا پاسپورٹ ہو گیا، اس کے بعد اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ بھی آپ سے مانگیں گے، وہ بھی چیک کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ یہاں پہ اگر کام کے والے سے ہیں تو وہ اس کو کاز لیٹر بھی کہتے ہیں، تو وہ جو ہوتا ہے نا جاب اسپانسرشپ لیٹر جس کو کہتے ہیں کاز لیٹر، تو وہ آپ کو بولیں گے جی ہمیں یہ دکھائیں، آپ یو کے میں آ رہے ہیں تو آپ کہاں پہ جا کے جاب کریں گے، کمپنی کا نام وغیرہ ایڈریس وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے ان کو دینا ہے۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے لیٹر دیکھے بغیر کہ آپ کو کمپنی کا ایڈریس اور کمپنی کا نام آپ ان کو بتا سکیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کوئی بھی ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ مانگ سکتے ہیں۔ ان شارٹ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کا اگر وزٹ ویزا تو وزٹ ویزا کے حوالے سے ڈاکومنٹس مانگیں گے، اگر ورک پرمٹ ہے تو ورک پرمٹ کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ان ڈاکومنٹس وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پیپر چیک کروایا جائے۔ جو بھی ویزا ہوگا آپ کا، اس ویزا کے مطابق جو لیٹر ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹ وہ چیک کرتے ہیں ابھی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کو کنفیوز کرتے ہیں کہ آپ کی جو ویزا کیٹیگری ہے وہ کون سی ہے۔ ایون کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں،
بہن بھائی ان سے بھی یہ پوچھتے ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ کنفیوز کرتے ہیں جی اسٹوڈنٹ کے اور دوسرے بھی جو بھی ہیں ویزا کیٹیگری کے حوالے سے۔ تو اس کے علاوہ وہ آپ کا ایڈریس جو ہے نا وہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے اور مطلب کہ کہاں پہ آپ نے جا کے رہنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ بھی آپ کو ضرور پتہ ہونی چاہیے، تاکہ آپ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آج کل وہ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں ہر ایک بندے سے، ٹھیک ہے، جو یو کے میں نیا بندہ آ رہا ہے، وزٹ ویزا، ورک ویزا، اسپاؤس ویزا یا اور جو بھی ورکر ویزا ہے، یہ اس طرح کے والے سے جو بھی یو کے ویزز ہیں یہاں پہ مست جو ہے نا ابھی اس طرح کا کویسچن کرتے ہیں وہ آپ سے کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں، کہاں پہ آپ نے جا کے رہنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا بیسکلی انٹرویو یہ جناب امیگریشن کا ہوتا ہے ایک ایئرپورٹ کے اوپر۔ تو اس کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا یہ بیسکلی ہوتا ہے 2 سے 3 منٹ کا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کل ہو رہا ہے ایسا، مجھے بہت زیادہ لوگوں نے میسج کر کے بھی بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ تو جو ہے نا بھائی وہ ایئرپورٹ کے اوپر کویسچن ہوئے تھے 2 سے 3 منٹ اور ہم نے کلیئر کر دیا تھا، اور کچھ جو ہے نا وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ مطلب 10-15 منٹ کا بھی انٹرویو ہوا ہے اور اس سے زیادہ لیٹ کا بھی ہوا ہے۔ تو اس لیے آج کل جو ہے نا وہ بہت زیادہ انٹرویو لوگوں سے کر رہے ہیں، تو ٹائم زیادہ لگ رہا ہے۔ کویسچن ہوتے ہیں ان کے ویزا کے مطلب مطابق، جو آپ جس ویزا کے اوپر ہیں، تو وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ کویسچن جو ہے وہ پہلے ٹھیک ہے 2-3 منٹ میں ہوتے تھے، لیکن ابھی جو ہے نا ابھی انہوں نے کویسچن زیادہ پوچھنے شروع کر دیے ہیں، کافی سختیاں ہوئی ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ کویسچن ایکسٹرا پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، جو امیگریشن کاؤنٹر پہ آفیسر ہوتا ہے نا، وہ جو آپ کا انٹرویو لیتا ہے، ٹھیک ہے، جس نے آپ کو ویزا اسٹیمپ لگا کے دینی ہے ویزا کے اوپر کہ آپ یو کے میں انٹر ہوگے ہو جو، اس کے پاس یہ ہے کہ پہلے تو اس کا موڈ اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹائم اتنا نہیں لگائے گا انٹرویو میں، اور دوسرا وہ خوشگوار موڈ میں ہوگا، ٹھیک ہو گیا، اچھا ہوگا تو آپ کا ویزا مطلب آپ کو اسٹیمپ لگا دے گا جلدی، انٹرویو اتنا لمبا نہیں کرے گا۔ یہ تھا جناب، یہ بھی پوائنٹ آپ کے لیے ضروری۔ اور اس کے بعد ان کے پاس 3 آپشن ہوتے ہیں جب آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے کلیئر، آپ سوال جو آپ کر چکے ہو، تو اس کے بعد اگر ان کے پاس 3 آپشن ہیں تو وہ 3 آپشن یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ابھی اس ویڈیو میں ہی۔ تو پہلا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے سوال جو آپ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کلیئر کر چکے ہو، اچھا آپ نے کلیئر کیا ہے، تو ان کو اگر لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ نے جو آپ سوال ٹھیک کیے ہیں، تو وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو اسٹیمپ لگا کے دے سکتے ہیں اور آپ یو کے میں انٹر ہو جاتے ہو۔ تو نمبر 2 جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ابھی، جو امیگریشن کاؤنٹر پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بندہ آپ سے انٹرویو کرتا ہے اور آپ جو ہے انٹرویو دے رہے ہیں اور آپ کو ٹھیک سے انٹرویو نہیں دینا آیا، جو سوال جواب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی مطلب پرابلم کر سکتے ہیں آپ ہوں گے جینون، لیکن آپ بات کرتے وقت آپ سے بات نہیں ہوگی صحیح امیگریشن کاؤنٹر کے سامنے، آفیسر کے سامنے کاؤنٹر پہ، تو وہ یہ ہوگا کہ آپ سے مطلب کہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، آپ کا وہ پاسپورٹ لے لے گا اور آپ کو یو کے میں انٹر کر دے گا۔ تو اس کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے ای میل، فون نمبر وغیرہ لیتے ہیں ساتھ۔ تو یہ جناب جس کے پاسپورٹ اگر وہ رکھ رہے ہیں نا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹیمپریری اسٹے جو ہے نا یو کے میں ملی ہے۔ تو اس کے بعد آگے جو وہ کیا کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آگے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو جو نمبر 3 پہ بات آتی ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ جو یو کے کا امیگریشن کاؤنٹر ہے وہاں پہ جو آفیسر ہوتے ہیں وہ آپ سے انٹرویو کرتے ہیں نا، تو اگر تو آپ نے صحیح جواب ان کو نہیں دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ فیک ہے یا ڈاکومنٹس اس کے جو ہیں وہ فیک ہیں، تو وہ ان کے پاس اتھرائز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو یو کے میں انٹر نہیں ہونے دیں گے، یو کے ایئرپورٹ کے اوپر سے ہی آپ کو واپس ڈپورٹ
کر سکتے ہیں۔ آج کل زیادہ یہی ہو رہا ہے، جو کہ روم ویزا کے اوپر لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ کمپنیاں بند ہو گئی ہیں اور لوگوں کو ویزا جو ہے وہ اس طرح مل رہے ہیں، اور لوگ یو کے میں آ کے جا رہا ایئرپورٹ کے اوپر سے ڈپورٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس فیک کمپنیاں کے جو ہوتے ہیں، کاز لیٹر ہوتے ہیں، اسپانسرشپ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں آپ، وہ فیک ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی ان کے مطلب سوال جواب تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتے ہم نے کہاں پہ جانا ہے۔ ایڈریس وغیرہ لکھا ہوتا ہے لیکن کافی زیادہ فیس پرابلم کرنی پڑتی ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ کے اوپر سے ہی آپ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 500 سے زیادہ کمپنیاں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں کیرو حساب کے اوپر۔ تو ان کے جو کاز ایشو ہوئے تھے اور لوگوں کو ویزے جو ملے ہیں اور لوگوں نے یو کے میں آئے ہیں لوگ، مطلب کہ انٹر نہیں ہوئے ہیں، وہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایئرپورٹ کے اوپر ہی جو ہے نا امیگریشن آفیسر ہوتا ہے، جو اس کے پاس ایڈریس ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ جو کمپنیاں بند ہوئی ہیں 500 سے زیادہ، تو اس میں کافی بندے ہیں جو ڈپورٹ ہوئے ہیں، اور آج کل جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس طرح ڈپورٹ ہو رہے ہیں کیونکہ کمپنیاں تو بند ہیں۔ آپ ان کا کاز لیٹر ملا آپ کو تو آپ یو کے میں تو انٹر ہو رہے ہیں، لیکن یہ انٹر نہیں ہونے دے رہے، یہ آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر سے ہی واپس ڈپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا جو سیکنڈ آپشن ہے جس میں آپ کا پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں اور آپ کو ٹیمپریری اسٹے دیتے ہیں یو کے میں، آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو پاسپورٹ کیسے ملتا ہے؟ وہ آپ کا جناب انٹر جو ہے نا سیکنڈ انٹرویو ہوتا ہے، جب کہ پہلا آپ کا انٹرویو ہوا ہے ایئرپورٹ کے اوپر اور آپ نے سوال جواب ان سے کیے ہیں، کچھ نہیں کیے ہیں، تو ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہوتا جینوئن ہے، لیکن ہوتا شک ضرور ہوتا ہے کہ یہ فیک بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ پاسپورٹ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ کا انٹرویو لیتے ہیں نا، تو وہ سیکنڈ انٹرویو ہوتا ہے، اس میں آپ سے سوال جواب دوبارہ کرتے ہیں وہ۔ تو اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جب کہ آپ ایئرپورٹ سے کلیئر ہو کے باہر نکلتے ہیں، جن کو ٹیمپریری اسٹے ملتی ہے، جن کا پاسپورٹ رکھا جاتا ہے، ان کو اسی ٹائم ساتھ میں ایک لیٹر ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، یا آپ کو وہ بتا دیتے ہیں، ڈیٹ بھی بتائیں گے اور ایڈریس بھی بتائیں گے کہ آپ نے اس ٹائم پہ وہاں پہ پہنچنا ہے، آپ کا انٹرویو ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کو وہ اسی ٹائم نہیں بتا رہے ہیں، صرف پاسپورٹ لے رہے ہیں اور ان کی ڈیٹیلیں وغیرہ لیتے ہیں، وہ ان کے پاس ہوتی ہیں، پاسپورٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے ایڈریس وغیرہ سب کچھ، تو اور جو باقی جو کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو بھیج دیتے ہیں، یو کے میں انٹر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کے پاس ڈیٹیلیں جو ہوتی ہیں ان کے تھرو وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور آپ کو انٹرویو کے لیے بتائیں گے کہ کب کس ڈیٹ کو آپ نے فلاں جگہ پہ آ کے آفس ہوتے ہیں جو وہاں پہ آنا ہے اور آپ کا سیکنڈ انٹرویو ہوگا۔ تو جب آپ کو سیکنڈ انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن یہ میں بھی آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ کافی زیادہ ہو رہا ہے اس طرح۔ جو لوگ یو کے میں آئے ہیں ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ جب سیکنڈ انٹرویو ہوتا ہے، آپ کو پاسپورٹ لینا ہوتا ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے اس میں آپشن کہ آپ نے جو غلطیاں پہلے کی ہیں نا ایئرپورٹ کے اوپر، آپ نے کچھ باتیں جو ہیں وہ کلیئرلی نہیں بتا سکے، آپ کو یاد نہیں تھا یا کچھ اس طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہ چیزیں یاد کر لینی ہیں، جو آپ نے مسٹیک کی ہیں وہ آپ نے دوبارہ نہیں کرنی۔ ایڈریس وغیرہ ہوتا ہے، کمپنی وغیرہ کے نام ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہوتی ہیں 2-4 چیزیں، تو یہ مطلب ہے کہنے کا کہ دوبارہ آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی جو آپ آلریڈی ایک دفعہ کر چکے ہیں۔ تو مطلب دوبارہ جو بھی آپ سے کویسچن وغیرہ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے، ایڈریس وغیرہ پتہ ہونا چاہیے، کمپنی کا نام پتہ ہونا چاہیے، کمپنی کہاں پہ ہے، کس ایریا میں ہے، مطلب وہ جگہ کا بھی پوچھ سکتے ہیں جو سیکنڈ انٹرویو ہوتا ہے۔ سیکنڈ انٹرویو جو ہوتا ہے وہ تھوڑا پہلے سے زیادہ ٹائم لیتے ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو کلیئرلی بتا دیتا ہوں، ابھی جو سیکنڈ انٹرویو کرتے ہیں وہ اگر تو آپ پاس ہو گئے ہیں نا، تو آپ کو آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ مل جائے گا۔ اگر آپ پاس نہیں ہوئے سیکنڈ انٹرویو میں، تو آپ کو 100% جو ہے نا واپس پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کسی بھی کنٹری سے آپ آئے ہیں وہاں پہ واپس بھیج دیا جائے گا، آپ ڈپورٹ ہو جاؤ گے 10 سال کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کے ساتھ۔
اگر آپ آئے ہوئے ہیں جینون ویزاز کے اوپر تو آپ کو ڈیفینیٹلی پاسپورٹ پہلی بار انٹرویو آپ کا ہوگا تو آپ کو دیں گے وہ. اگر آپ نے نہیں ٹھیک سے انٹرویو دیا فرسٹ اینڈ سیکنڈ تو آپ کو پھر وہ ڈیفینیٹلی مطلب ہے کہ واپس بیک ہوم کنٹری میں بھیج دیا جائے گا. اور ایسا ابھی ہو رہا ہے، کافی زیادہ لوگ جو ہیں کچھ پاس ہوئے ہیں اور ان کو پاسپورٹ مل گیا ہے، اور کچھ جو ہے وہ پاس نہیں ہوئے سیکنڈ انٹرویو میں بھی اور وہ ڈپورٹ ہو چکے ہیں. مزید آنے والے دنوں میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح اس پرابلم کا شکار ہو رہے ہیں، جن کے پاسپورٹ وہ رکھ رہے ہیں اور سیکنڈ انٹرویو ان سے لیے جا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو یو کے میں انٹر ہو گئے ہیں تو ہمیں انٹرویو کی کال آتی ہے تو ہم نہیں جائیں گے تو کچھ نہیں ہوتا، ایسا ویسا کبھی نہ سوچنا. آپ کو جب بھی کال آئی ہے تو آپ نے ضرور جانا ہے انٹرویو کے لیے. اگر نہیں گئے ہیں نا آپ انٹرویو کے لیے تو پھر بھی آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. تو اس میں یہ نہیں سوچنا آپ نے کہ آپ کو وہ نہیں پکڑ سکتے، آپ کو وہ فوراً پکڑ سکتے ہیں اور ڈپورٹ کریں گے آپ کو. یہاں پہ ایک سرچنگ ٹیم ہوتی ہے یو کے میں، جو ایلیگل لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں وہ فوراً. اگر ان کے ڈیٹا میں آپ کا بھی نام آ جائے تو آپ کو وہ فوراً پکڑ لیں گے. یہ چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے، آپ نے ضرور جانا ہے انٹرویو کے لیے. تو یہ تھی جناب ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں بیک ہوم کنٹری سے، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں یا کسی اور کنٹری سے ہیں، تو آپ اپنا انٹرویو جو آپ نے دینا ہے، جو سوال جواب ہوں گے، آپ کا ایڈریس ہو گیا، کمپنی کا نام ہو گیا، اس کے علاوہ جو لیٹر ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، یہ اپنی چیزیں آپ نے ریڈی رکھنی ہیں. اور جو کویسٹن وغیرہ ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو جگہ کا بتایا، ای میل، فون نمبر، کمپنی اور ایڈریس، سارا ڈیٹیل وہ آپ نے جو ہے نا یاد رکھنا ہے. جب آپ کا انٹرویو ہوگا تو آپ فوراً جو ہے نا وہ پاس ہو جائیں گے. اگر آپ فوراً پاس نہیں ہوئے تو آپ کو پرابلم ہوگی، سیکنڈ انٹرویو کے لیے آپ کو بلایا جائے گا. تو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے سیکنڈ والی. آپ فرسٹ جو انٹرویو ہوگا اسی پہ کلیئر ہونا چاہیے آپ کو. جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، آ گئی ہوگی ویڈیو، آپ نے پوری دیکھنی ہے. تو اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو آگے ضرور شیئر کرنی ہے. اس طرح کی جو نیوز ہوتی ہیں یہ ضرور آگے شیئر کیا کریں، اس سے کسی اور کا بھی کام ہو جاتا ہے. کوئی بھی بندہ جو وہ اس پرابلم میں کبھی بھی نہ پڑے. میں اسی لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جتنے بھی بہن بھائی یو کے میں آ رہے ہیں اور ان کے پاس جو انٹرویو ہوں گے ان کے لیے آپ کو الرٹ ہوگا، آپ نے یاد کر لینے ہیں سارے جو بھی باتیں ہوتی ہیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو لائک کرنی ہے، کمنٹ کرنا ہے اور ویڈیو شیئر بھی کرنی ہے. میرے یوٹیوب پہ آپ نے ضرور ایک دفعہ وزٹ کرنا ہے، وہاں پہ بھی میں نے ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں آپ کے لیے. یو کے ویزاز کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ویزاز کے حوالے سے ویڈیو بنی ہوئی ہیں. آپ نے چینل جو ہے نا وہ سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو لائک کرنی ہے اور کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ اگر آپ ابھی آ رہے ہیں تو آپ نے انٹرویو جو ہے نا وہ آپ نے سوال جواب جو آپ کے ساتھ ہوں گے وہ آپ نے یاد کر کے رکھنے ہیں. اگر آپ فیوچر میں آنا چاہ رہے ہیں پھر بھی یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی. جب بھی آپ آئیں گے یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی. اگر آپ نے ایک دفعہ ویڈیو سن لی تو آپ کو ساری بات کا پتہ چل جائے گا. تو جناب ویڈیو ہو گئی ہے لمبی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.